بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ما کان منہ طریقا لا یفرق فیہ بین خصوصیاتہ الی آخرہ۔ کل گزارش کی تھی کہ قطع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قطع طریقی اور ایک ہے قطع موضوعی۔ گزارش کی تھی کہ جہاں قطع کا اس حکم میں کوئی دخل نہ ہو، حکم واقع پر ہو، قطع ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ قطع طریقی کہلائے گی۔ لیکن اگر اس قطع کا حکم کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یعنی اس چیز کا قطع ہوگی تو یہ حکم ہوگا، اس قطع کو قطع موضوعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا درس شروع ہو رہا ہے کہ اس قطع موضوعی اور قطع طریقی میں کچھ فرق ہیں، کچھ ان کی خصوصیات ہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تین قسم کے فرق بیان فرما رہے ہیں قطع طریقی اور قطع موضوعی میں۔ پہلا فرق گزر چکا کہ قطع طریقی کبھی بھی حد وسط واقع نہیں ہوتی، البتہ قطع موضوعی حد وسط واقع ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرق تھا۔ ثم ما کان منہ طریقا، یہ در حقیقت قطع طریقی اور قطع موضوعی کا دوسرا فرق ہے۔ جو قطع طریقی ہوتی ہے، واجب الاتباع ہوتی ہے، اس کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، یعنی وہ اس طرح اذن و حجہ نہیں ہوتی، کسی جاہل کے جال کی محتاج۔ اب یہ قطع طریقی نہ اس میں قاطع کے لحاظ سے کوئی فرق ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا کہ گزارش کروں گا۔ کل بھی شاید کہا تھا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے، بس کسی ایک آدھ بندے نے کہہ دیا فوراً اس کو قطع حاصل ہو گئی، بس وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ یقین کر جاتا ہے 100%۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جس کو یقین دلانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں قطع طریقی ہو پھر کوئی فرق نہیں قاطع کس قسم کا آدمی ہے، آیا قاطع ایسا شخص ہے کہ جو بہت جلد قطع کر لینے والا ہے یا ایسا نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی فرق۔ اسی طرح اس لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ اسباب قطع کیا ہیں، یعنی کس چیز سے اس کو قطع حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں قطع طریقی ہوئی، سبب قطع کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی شرعی سبب ہو، چاہے وہ کوئی عقلی سبب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جہاں قطع طریقی ہو، جہاں قطع طریقیت رکھتی ہے، پھر زمان قطع کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے، کہ چاہے وہ زمانہ ایسا ہو کہ جو زمانہ انفتاح باب علم کا ہو، کہ جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہو، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے انفتاح اور انسداد کی تفصیلات، یا وہ زمانہ انسداد کا ہو کہ جہاں علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو، اس لحاظ سے بھی۔ تو پس جہاں قطع طریقی ہوتی ہے تو وہاں پر قاطع کیسا ہے، سبب قطع کیا ہے، زمانہ قطع کیا ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں قطع موضوعی ہو وہاں پر یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شارع نے قطع کو اس حکم میں دخیل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، مثلا شارع نے، مثال دے رہا ہوں، شارع نے کہا ہے معلوم الخمریت حرام، جس مائع کے خامر ہونے کا تمہیں علم ہوگا وہ حرام ہے، یعنی اگر علم نہیں تو حرمت بھی
نہیں، تو یہاں پر پھر ہم تابع دلیل ہوں گے کہ جس دلیل نے قط کو دخیل فی الحکم قرار دیا ہے وہ دلیل کیسی ہے۔ ممکن ہے اس دلیل نے کوئی خاص سبب قط کو قرار دیا ہو کہ اس سبب سے قط ہو تو واجب الاتباع ہے وَإِلَّا فَلَا، یا فلاں زمانے میں ہو، کیونکہ پھر جیسی دلیل ہوگی آپ کہیں گے کیوں؟ جواب اس کا بڑا آسان کہ جو آمر یا جو حاکم اس قط کو یا علم کو حکم میں دخیل قرار دے رہا ہے اس سے پوچھنا ہوگا کہ جناب آپ کس حد تک اس کو دخیل قرار دے رہے ہیں، وہ بیان کرے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ہے قاطع، بالکل آسان، آگے ترجمے میں ساری مثالیں پڑھیں گے تاکہ تکرار نہ ہو بات کا۔ مثلا اگر حاکم یوں کہے، توجہ آجان، فلاں سبب سے تمہیں قط حاصل ہو پھر یہ حکم ہے، لیکن اگر فلاں سبب سے قط حاصل ہو پھر یہ حکم، تو ہم تابع دلیل ہیں، نحن ابناء الدلیل، جیسی دلیل کہے گی۔ لیکن اگر وہی حاکم یہ کہہ دے کہ جب تمہیں اس کی قط حاصل ہو جائے اور سبب قط کو معین نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے وہ سبب ہو، اس سے فرق نہیں، بس جو ہی قط آ گئی یہ حکم ہوگا، تو ہم پھر بھی تابع دلیل ہوں گے۔ پوری توجہ۔ پس قطع طریقی اور قطع موضوعی کا جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قطع طریقی میں کوئی فرق نہیں ہوتا قاطع کے لحاظ سے، اسباب قط کے لحاظ سے، ازمان قط کے لحاظ سے، نہیں، بس جو ہی قط ہے بس وہی حکم ہے۔ لیکن جو قط قطع موضوعی ہوتی ہے وہاں پر صبر کرنا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ جس حاکم نے، جس آمر نے اس قط کو حکم میں دخیل قرار دیا، جس نے اس قط کو موضوع کا جز قرار دیا، اس میں آیا اس نے کس قسم کی قط کو قرار دیا ہے؟ آیا ہر قاطع کی قط کو یا کسی خاص قاطع کی قط کو؟ آیا ہر سبب قطع کو یا کسی خاص سبب کو؟ ان سب کی مثالیں کتاب میں موجود ہیں، اس لیے میں تکرار، چونکہ میرا مزاج نہیں ہے تاکہ بار بار ایک ہی بات نہ کرتے رہیں۔ مثالیں کیا کیا ہیں وہ ساری شیخ اعظم نے تفصیل سے ایک ایک کر کے خود درج فرمائی ہیں۔ تیسرا فرق ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ ثم ما کان منہ طریقا، توجہ کرنے آقا جان، یہ ہے اگرچہ عبارت کے لحاظ سے گویا شیخ اعظم یہاں سے فرق شروع کر رہے ہیں قطع طریقی اور قطع موضوعی کا، لیکن آپ نے خود کہنا ہے کہ در حقیقت یہ دوسرا فرق ہے۔ پہلا فرق پچھلے دروس میں کلور ہو گیا کہ جو قطع طریقی ہوتی ہے وہ وسط واقع نہیں ہوتی، جو قطع موضوعی ہوتی ہے وہ وسط واقع ہوتی ہے۔ پہلا وہ ہوتا، یہ در حقیقت دوسرا فرق ہے۔ دوسرا فرق قطع طریقی اور قطع موضوعی کا کیا ہے؟ اب یہاں سے ما کان منہ طریقا، جہاں قطع طریقی ہو، لا یفرق فیہ بین خصوصیات، تو پھر اس کی خصوصیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ من حیث القاطع، کہ قاطع کس قسم کا بندہ ہے؟ آیا وہ قطع ہے، ذرا سی بات پر اس کو قط حاصل ہو جاتی ہے، یا وہ سخت آدمی ہے، بڑی دیر لگتی ہے اس کو قط حاصل کرنے میں؟ جہاں قط طریقی ہوگی قاطع کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں۔ والمکتوب، جس چیز پر وہ قط حاصل کر رہا ہے، مکتوب، آیا کسی حکم فرعی میں قط حاصل ہو رہی ہے یا حکم اصلی میں؟ اس لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ واسباب القطع، آیا جس چیز سے اس کو قط حاصل ہو رہی ہے، آیا وہ سبب شرعی ہے یا سبب عقلی ہے؟ اس لحاظ سے بھی کوئی فرق
نہیں، وَأَزْمَانِ ہی، جس زمانے میں جس وقت میں اس کو قات حاصل ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انفتاح باب العلم کا زمانہ ہے یا انسداد کا۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ یہ نہیں جہاں قاطع طریقی ہو پھر قاطع کے لحاظ سے، اسباب قط کے لحاظ سے، ازمان کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے اِذِ الْمَفْرُوض، چونکہ قطع طریقی میں فرض یہ ہے کیا کہ کونہ طریقاً الی متعلق، کہ یہ قط طریق ہے متعلقہ تک، یہ قط اس کو اپنے متعلق تک پہنچا دیتی ہے۔ شاباش۔ پس فیترتب علیہ، تو جو ہی یہ قط اس کو متعلق پہنچائے گے اس پر اس کے متعلق کے تمام احکام، جو ہی اس کو قط حاصل ہوگی کہ خمرن، بس اس پر حکم حرمت بھی فوراً مترتب ہو جائے گا۔ لا یجوز للشارع ان ینہی عن العمل بہ، یہ جائز نہیں ہے کہ اب قط بھی ہو کہ ھذا خمرن اور پھر شارع کہے کہ یہ حرام نہیں ہے، ایسا کیوں؟ لأنہ مستلزم للتناقض، جب شارع ایک حکم کلی دے چکا ہے، شارع نے کہا تھا الخمر حرام، معلوم الخمریت کی بات نہیں تھی، تو جب اس کو قط ہو گئی کہ ھذا خمرن تو خود بخود حرمت کا حکم آ جائے گا۔ اب ادھر اس کو قط ہو کہ ھذا خمرن اور ادھر پھر شارع کہے کہ نہیں نہیں یہ حرام نہیں، یہ تناقض ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب اور مثال لے کے سمجھا رہے ہیں۔ مثلا فَإِذَا قُطِعَ بِكَوْنِ مَاءٍ بَوْلًا، اگر کسی مائع کے، کسی پانی کے، کسی قطرے کے بول ہونے کا، پیشاب ہونے کا قط کر لیا جائے، یعنی ایک شخص کو قطع ہے کہ یہ بول ہے، ٹھیک، من ای سبب کان، اب وہ سبب قطع کیا ہے اس سے کوئی غرض، اس بندے کو یقین ہے کہ ھذا بول، فلا یجوز للشارع، جب اس کو یقین ہے کہ ھذا بول، اب شارع کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یحکم بعدم نجاست، جب شارع کہے، اس کو یقین ہے کہ ھذا بول اور شارع کہے کہ نہیں نہیں نجس نہیں ہے، یا شارع کہے کہ عدم وجوب الاجتناب بیان ہو، اس سے اجتناب واجب نہ، جب اس کو قط حاصل ہو گئی کہ ھذا بول تو اس کی نجاست کا حکم بھی اس پر آ جائے گا، وجوب اجتناب کا حکم بھی فوری طور پر اس پر آ جائے گا۔ ٹھیک، کیوں؟ لأن المفروض، چونکہ فرض یہ کیا ہے کہ انہو بمجرد القطع، کہ جو ہی اس شخص کو یہ قطع حاصل ہو جائے گی کہ ھذا بول یا ھذا خمر، جو ہی اس کو قطع حاصل ہو گئی، یحصل لہ صغریٰ و کبریٰ، فقط صغریٰ حاصل نہیں ہوئی بلکہ کبریٰ بھی خود بخود حاصل ہو گئی، کسی حد وسط کا محتاج، جب کہا کہ ھذا خمر تو کبریٰ بھی ساتھ حاصل ہو گئی کہ کلو خمر نجس یا حرام جو بھی ہے۔ ٹھیک، پس آنی وہ صغریٰ کبریٰ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے، جب کہے گا ھذا بول، یہ صغریٰ ہے تو فقط صغریٰ اس کو حاصل نہیں ہوئی، ھذا بول کا جو ہی یقین ہے تو ھذا بول کے ساتھ کبریٰ بھی اس کو حاصل ہو گئی ہے، کون سی؟ کل بول یجب الاجتناب ہو، تو جب کبریٰ اس کو حاصل ہو گئی کہ بول سے اجتناب واجب ہے، اب یہ کیسے جائز ہے کہ شارع کہے کہ اس سے اجتناب واجب نہیں ہے؟ نا، فھذا یجب الاجتناب عنہ۔ فحکم الشارع، اب اگر اس کو قطع حاصل ہو گئی کہ ھذا بول، تو جو ہی صغریٰ قطع ہوئی کبریٰ خود بخود اس کو حاصل ہو گئی، یجب الاجتناب، اس کے بعد نتیجہ بھی خود بخود آ گیا کہ فھذا یجب الاجتناب عنہ۔ فحکم الشارع، اب اگر یہاں شارع حکم کرے بِأَنَّهُ لا یجب الاجتناب عنہ، کہ اس بول سے اجتناب واجب نہیں ہے، مناقض لا، یہ شارع کے آپ نے حکم کے مناقض ہے، ادھر تو شارع نے قاعدہ کلیہ بتایا ہوا ہے کہ جو بول ہوتا ہے واجب اجتناب ہے، یا جو بول ہے وہ نجس ہے، اور اب اس کو قطع ہے کہ یہ بول ہے اور شارع کہے کہ یہ نجس نہیں ہے، یہی سے اجتناب واجب، یہ تناقض ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہو گیا جان؟ ہاں. الا اذا فرض عدم کون نجاست ووجوب الاجتناب من احکام نفس البول. اب یہ الا سے یہاں سے شروع یہ بات قط قط موضوعی کی، اگر قط قط طریقی نہ ہو بلکہ اگر قط قط موضوعی ہو. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ عدم و کون نجاست، کہ نجاست اور وجوب اجتناب من احکام نفس البول، کہ خود بول کا حکم نہیں ہے، یعنی واقع پر حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے معلوم البولیت کے. یعنی علم کو موضوع کے جز بنایا جا رہا ہے، علم بالبول کو حکم بول میں دخیل قرار دیا جا رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں موضوعی کہتے ہیں. اب یہ اللہ سے عبارت سے مطلب نکالنا اب یہ آپ کا اپنا کام ہے. یعنی اللہ سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ وہ ساری بات ہی کہتے ہیں طریقے کی. اب اللہ سے کیا ہے؟ آپ مرادی ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہاں اگر وہ کہتے موضوعی ہو. ٹھیک ہے جی. الا اذا فرض عدم کون نجاست و وجوب، اگر یہ فرق کیا جائے کہ جناب یہ نجاست اور وجوب اجتناب یہ خود بول کے حکام میں سے نہیں ہیں، تو کس سے ہیں؟ بل من احکام ما علم بولیتو، بلکہ یہ اس کے احکام ہیں جو معلوم البولیہ ہو. کہتے موضوعی. بات سمجھ آئیے نا؟ اگر اس کے ہوں علا وجہ خاص من حیث یا اس کا کوئی سبب خاص ہو یا شخص خاص وغیرہ، فَيَخْرُجُ الْعِلْمُ عَنْ كَوْنِهِ طریقاً، تو وہاں آپ کا وہ علم طریق ہونے سے خارج ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کے موضوع میں شامل ہو جائے گا. تو پس جہاں قط موضوعی ہوگی، حُکْمُهُ أَن يُتَّبَعَ فِي اعتبارِهِ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس قط کے اعتبار میں اتباع کی جائے گی. کس کی؟ ان یتبع دلیل ذالک الحکم. نائب فعل بعد میں آ رہا ہے کہ آیا وہ مطلقاً معتبر ہے یا کسی خاص طریقے پر، تو وہاں اتباع کی جائے گی اس دلیل کی جس دلیل میں علم کو اس حکم کے موضوع کا حصہ قرار دیا گیا ہے. کہ آیا وہ دلیل ہر قسم کے قاطع کی قط کو حصہ بنا رہی ہے یا کسی خاص قسم کے قاطع کی قط کو حصہ بنا رہی ہے؟ آیا ہر سبب قاضیہ سبب علم کو اس کی جز قرار دے رہی ہے موضوع کی، یا کسی خاص سبب کو؟ وہ ہم پھر دلیل کے تابع ہوں گے، جیسی دلیل ہوگی ویسے ہم اس کے تابع ہوں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بالکل آسان، یعنی اگر دلیل کہتی ہے کہ فلاں سبب سے حاصل ہونے والی قط سے اگر تمہیں قط ہو تو پھر یہ حکم ہے، تو اس کا مطلب دلیل نے ایک خاص سبب سے حاصل ہونے والی قط کو حکم میں دخیل قرار دیا ہے، ہر قسم کی قط کو دخیل قرار نہیں دیا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس تمہیں علم ہو جائے، قط حاصل ہو جائے، سبب کوئی بھی ہو، اس کا مطلب خاص سبب نہیں ہے، تو جیسی دلیل ہوگی ہم اس دلیل کے تابع ہوں گے. اب آگے مثالیں دے رہے ہیں. کیسے مثال؟ قد يدل على ثبوت الحکم لشیء بشرط العلم به، ممکن ہے دلیل دلالت کرے کہ یہ حکم، توجہ کے ساتھ میری جان، یہ حکم اس شے کے لیے ہے بشرط کہ تمہیں اس کا علم ہو. یعنی اگر تمہیں علم ہو گیا تو یہ حکم ہوگا، علم نہ ہو تو یہ حکم نہیں. اب علم دخیل ہو گیا حکم میں، موضوع کی جز بن گیا. بمعنی انکشاف المکلف من غیر خصوصیت للانکشاف، لیکن کس طرح علم حاصل ہو، وہ سبب کشف کیا ہو، اس کو کوئی ذکر نہیں کیا. پوری توجہ، بالکل آسان. یعنی اگر دلیل دلالت کرتی ہے کہ جب بھی تمہیں علم ہو جائے کہ یہ شے فلاں ہے تو اس کا حکم یہ ہے، اب تیرے علم کا سبب کیا ہے اس سے کوئی غرض
نہیں ہے، یعنی سبب کے لحاظ سے وہ مطلق ہے، بس اتنا ہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں قطع ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو چونکہ دلیل نے کسی خاص سبب کو معیار نہیں بنایا، پھر ہمیں جہاں سے بھی علم یا قطع حاصل ہو جائے گی بس اس پر وہ حکم فوراً آ جائے گا۔ مثال بڑی واضح مثال ہے، مثلا کما فی حکم العاقل بے حسن اتیان ما قاطع العبد بکونہ مطلوبا لمولاہ، بالکل آسان سی بات آگا 100 دفعہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ عقل انسانی یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں علم ہو جائے کہ فلاں کام کروں تو اس سے میرا مولا خوش ہوگا، عقل کہتا ہے بس تو کر دے۔ نکتہ سمجھے نا؟ اب تمہیں کہاں سے یقین ہے کہ اس پر ہوگا؟ سبب کو ذکر نہیں کرتا۔ عقل کہتا ہے جب تمہیں علم ہو گیا کہ اس بات پر مجھے علم ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس سے میرا مولا خوش ہو جائے گا، یا یہ وہ کام ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوگا، تو اس کو ترک کرنا ہے۔ بس جب بھی تمہیں علم ہو جائے کہ یہ وہ کام ہے کرنے والا تو اس کو کر دے، یا نہ کرنے والا تو اس کو۔ اب تمہیں علم کیسے حاصل ہو؟ عقل کو اس سے غرض نہیں ہے، یعنی سبب علم کی بات نہیں کرتا۔ بالکل آسان فرماتے ہیں مثال کما فی حکم العقل، مثلا عقل حکم لگاتا ہے، عقل یہ کہتا ہے بے حسن اتیان کہ اس کو بجا لانا حسن ہے، کس کو؟ ما قاطع العبد بکونہ مطلوبا لمولاہ، جہاں عبد کو قطع حاصل ہو جائے کہ یہ مولا کا مطلوب ہے، مولا چاہتا ہے کہ یہ ہو، عقل کہتا ہے فوراً کر دے۔ اب تمہیں کہاں سے علم حاصل ہوا کہ یہ مولا چاہتا ہے؟ سبب علم کی بات نہیں ہے، بس جو ہی تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ مطلوب مولا ہے، عقل کہے گا اس کو کر دے۔ وَقُبْ مَا يَقْطَعُ بِكَوْنِهِ مَبْغُوزًا، اور اسی طرح جس کا تمہیں قطع حاصل ہو جائے، علم ہو جائے کہ یہ مطلوب نہیں بلکہ مبغوض مولا ہے، اس کی مبغوضیت کا علم جہاں سے بھی ہو، سبب کی بات نہیں ہو رہی، تمہیں علم ہو گیا کہ یہ مبغوض ہے، عقل کہے گا اس کا بجا لانا کبھی ہے، خبردار اس کو قریب نہیں جانا۔ خوب، فَإِنَّ مَدْخَلِيَّةَ الْقَطْعِ بِالْمَطْلُوبِيَّةِ أَوِ الْمَبْغُوضِيَّةِ فِي سَيْرُورَةِ الْفِعْلِ حَسَنًا أَوْ قَبِیحًا عِنْدَ الْعَقْلِ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ۔ اب آپ دیکھو، قطع دخیل ہے مطلوب ہونے میں یا مبغوض ہونے میں۔ قطع ہو گئی کہ یہ مطلوب مولا ہے تو وہ چیز حسن ہو جاتی ہے، قطع ہو گیا کہ یہ مبغوض مولا ہے تو وہ فعل کبھی ہو جائے گا۔ عقل یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں قطع ہو جائے مطلوب ہونے کی یا مبغوض ہونے کی تو بس اس کے مطابق تمہیں انجام دینا ہے، یا کرنا ہے یا ترک کرنا ہے۔ لا یختص بعض افراد، افراد کے ساتھ مختص نہیں۔ اب یہ نہیں کہ فلاں طریقے سے قطع حاصل ہو تو پھر تو ہے، فلاں طریقے سے ہو تو پھر، یعنی اسباب قطع کی بات نہیں ہو رہی، بس کسی طریقے سے ہو جائے۔ اسی طرح کما، یہ تو عقلی دلیل ہو گئی نا، عقل نے کہا تھا کما فی حکم شارع بحرمت ما علم انہ خمر، فرض کرتے ہیں کہ شارع نے یہ نہیں فرمایا کہ الخمر حرام، بلکہ شارع نے کہا ہے معلوم الخمریت حرام۔ ہماری بات قطع موضوعی کی جا رہی ہے نا، کہ جس چیز کے خمر ہونے کا تمہیں علم ہو، شارع کہتا ہے وہ نجس ہے اور اس سے اجتناب۔ اب جب تمہیں علم ہو گیا اس بات کا کہ یہ بول ہے یا خمر ہے، نکتہ سمجھ آئے نا، بس اس سے اجتناب واجب ہے۔ اب تیرے علم کا سبب کیا ہے؟ اگر دلیل نے اس سبب خاص نہیں کیا تو پھر ہم اس کے محتاج، ہم نے دلیل کو من حیث دلیل دیکھنا ہے۔ کما فی حکم شارع، مثلا شارع نے فرمایا بحرمت ما علم انہ خمر، کہ جس چیز کا خمر ہونا تمہیں معلوم ہو وہ حرام ہے یا وہ نجس ہے، بقول
مطلق، یعنی کسی سبب خاص کے علم کو معیار قرار نہیں دیا۔ بناءً علی ان الحرمت والنجاست الواقعین، کہ حرمت و نجاست واقعی انما تعرضان مواردہما بشرط العلم لا فی نفس یہ ایک بحث علیحدہ انشاءاللہ آگے کہیں آئے گی کہ آیا یہ جو احکام شریعہ ہیں حرام اور حلال کے، یہ واقع پر ہیں یا علم ان میں شرط ہے؟ آسان سی بات، آیا خمر حرام ہے یا معلوم الخمریت حرام ہے؟ آیا بول نجس ہے یا معلوم البولیت نجس ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ فرق کہتے ہیں ہم فرض کرو ہم اس نظریے کے قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ معلوم الخمریت حرام یا معلوم البولیت نجس، فرض کرو ان کی بات لے لیں جیسے کچھ ہیں، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں علم ہوتا جائے گا ہمیں خمر ہونے کا یا بول ہونے کا، وہاں پر حکم آئے گا۔ اب علم کہاں سے ہوا؟ شارع نے اس کو مطلق چھوڑا ہے، یعنی جہاں سے بھی تمہیں علم ہوا، بس علم ہو گیا، حکم بھی فوراً آ گیا، کسی خاص سبب کو ذکر دلیل نے نہیں کیا، ہم تابع دلیل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی مثال سے پہلے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قطع موضوعی میں ہم تابع دلیل ہوں گے کہ کس قسم کی قطع کو اس نے دخیل فی الموضوع یا دخیل فی الحکم قرار دیا ہے، جبکہ قطع طریقی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح وَقَدْ يَدُلُّ دَلِيلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى ثُبُوتِ شَيْءٍ عَلَى ثُبُوتِهِ لِشَيْءٍ بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص۔ بسا اوقات حاکم حکم کو مربوط کرتا ہے کہ یہ حکم، توجہ کرنا آقا جان، اس شے پر تاب ہوگا کہ اس شے کا تمہیں علم بھی ہو اور علم کا سبب بھی فلاں ہو، ہر قسم کا علم نہ۔ اور آسان، قطع کو حکم میں دخیل قرار دیا گیا، لیکن ہر قطع کو نہ، وہ قطع جو فلاں سبب سے حاصل ہوگی وہ دخیل فی الحکم ہے۔ کیوں؟ یہ قطع ممکن ہے اس سبب سے حاصل ہو جو خود اس نے بیان کیا دلیل نے، اور ممکن ہے اس کا سبب کوئی اور ہو۔ جب کوئی ہے قطع لیکن اگر سبب کوئی اور ہوگا وہ نہ ہو جو دلیل نے بیان کیا، پھر وہ حکم بھی نہ ہوگا۔ اب تھوڑا سا مرلہ آگے لمبا ہو جائے، کیا کہ فلاں سبب سے حاصل ہونے والی قطع وہ دخیل فی الحکم ہے۔ اب پہلی مثال اس میں فرق کرنا ہے، بہت مزیدار ہے، مباحثے میں مزہ آئے گا۔ کیسے؟ پہلی میں کیا تھی کہ قطع دخیل فی الحکم ہے، اس قطع کا سبب کیا ہو اس سے مولا کو کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری مثال کہاں لے رہے ہیں کہ نہ، قطع بھی ہو اور ہو بھی فلاں سبب سے۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ شاباش۔ اچھا، قد یدل دلیل ذالک الحکم، بسا اوقات اس حکم کی دلیلات کرتی ہے علی ثبوتہ لشیء، کہ یہ حکم فلاں شے کے لیے ثابت ہے، بشرط حصول القطع، بشرطے کہ تمہیں اس شے کی قطع بھی ہو اور وہ قطع بھی مطلق نہ، من سبب خاص، فلاں سبب ہو تیری قطع کا تو یہ حکم ہوگا، او شخص خاص، یا فلاں شخص کی قطع ہوگی تو یہ حکم ہوگا، کسی اور شخص کی قطع ہوگی تو اس کے لیے حکم نہ ہوگا۔ مثالیں بڑی آسان ہیں۔ مثل ما ذهب الیہ بعض الاخباریین، پوری توجہ، بعض اخباریوں کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم لغیر الحاصل من کتاب و سنہ۔ بعض اخباری حضرات یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے دوسری تنبیہ میں ہم ان کی بحث پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شرعیات میں مجتہد کو، مفتی کو، اگر کتاب اور سنت سے علم حاصل ہوگا، کتاب اور سنت سے، تو وہ حجت ہے، اگر قواعد عقلیہ سے ہوتا ہے تو وہ حجت
یعنی کیا وہ علم کے لیے سبب کو بھی ایک سبب خاص قرار دیتے ہیں کہ کتاب اور سنت سے اس کو وہ قطع حاصل ہو، قواعد عقلیہ سے وہ قطع حاصل نہ ہو. ان کا نظریہ یہ ہے. کما سیجی وما ذهب الیہ بعض ممن عمل القاضی بعلمہ فی حقوق اللہ تعالی. پوری توجہ، یہ ایک علیحدہ مستقل مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ حاکم شرعی بیٹھا ہے، اس کے سامنے